مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں سعادتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ کی لاریب بے مثل و بے مثال کتاب قرآن مجید میں سے ایک آیا کریمہ کے چند لفظ تلاوت کیے ہیں۔ ان آیات کے اندر مالک کائنات نے شکر کا حکم دیا ہے۔ شکر بہت بڑی نعمت ہے اگر انسان کو حاصل ہو جائے۔ شکر کی بڑی اہمیت ہے۔ ساری نعمتوں کا آنا یہ شکر سے ہے، اور نعمتوں کی کمی جو ہے یہ شکر کا نہ ہونا ہے۔ جو شاکر ہے بندہ، اللہ رب العالمین اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جو شکر نہیں کرتا اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ بھی چھن جاتی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ کر دیتا ہوں، اور جو میری ناشکری کرتا ہے فرمایا ان عذابی لشدید، اس کے لیے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی شکر کا حکم ہے۔ قرآن مجید کے اندر باقی معاملات کے اندر شکر ادا کرنا وہ بھی ہے، لیکن جو میں نے آیا کریمہ کے الفاظ تلاوت کی ہیں ان کے اندر بھی اللہ نے شکر کا حکم دیا ہے۔ فرمایا انشکر لی ولوالدیک، فرمایا اے میرے محبوب کے امتیو میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ یعنی یہاں پہ دو شکروں کا حکم ہے۔ ایک شکر ہے خالق حقیقی کا، اور دوسرا شکر ہے خالق مجازی کا۔ خالق حقیقی ہمارا اللہ ہے جس نے ہمیں دنیا پہ بھیجا، اور خالق مجازی ہیں ماں باپ جن کے ذریعے دنیا پہ بھیجا۔ دونوں خالق ہیں، ایک حقیقی خالق ہے، دوسرا مجازی خالق ہے۔ فرمایا دونوں کا شکر ادا کرو۔ اب والدین کا اللہ کا تو شکر یہ ہے کہ اس نے جو جو حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے انسان۔ نماز 5 وقت کی فرض کی گئی ہے، اگر 5 وقت نماز ادا کر رہا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے اس پہ فرض اللہ نے کیے ہیں، اگر رکھ رہا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ قربانی اللہ نے اس پہ واجب کی ہے، اگر وہ دے رہا ہے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ صاحب نصاب ہے، حج زکوٰۃ دے رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اخلاق اچھا ہے، لوگوں سے بھلائی کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دین رحمت ہے، کتنا کمال کا دین ہے۔ یہ اگر بھلا اپنے بھائی کے ساتھ کرتا ہے یہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ ہمسائے سے اچھا سلوک کرتا ہے یہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اگر کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے یہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہوا اس کی بندگی کی۔ والدین کا شکر کا حکم ہے کہ والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ کیوں؟ وہ تمہارے خالق مجازی ہیں جن کے ذریعے تم دنیا پہ آیا۔
ان کا بھی شکر ادا کرو۔ والدین کا شکر کیا ہے؟ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھیں، اللہ رب العالمین نے حقوق العباد کے اندر رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھو، اس طرح بولو، جس طرح ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو، کلام کرتے ہو، اس طرح کلام نہیں کرنا۔ یہ سارا پروٹوکول بارگاہ نبوت کا میرے رب نے سکھایا ہے قرآن میں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کو بڑا تسلی سے بیان کیا ہے۔ ماں باپ کے حقوق کو بڑا تسلی کے ساتھ میرے مالک نے بیان کیا ہے۔ 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، ایک آیہ کریمہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے احسان کرو، نیکی کرو۔ اب اس مقام پہ فرمایا اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کرو، پھر والدین کا شکر ادا کرو۔ اس مقام پہ فرمایا میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب کس انداز کا حسن سلوک کریں کہ کیا کتنا پروٹوکول دیں والدین کو، اپنے ماں باپ کو؟ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پوری آیہ کریمہ کے اندر والدین کے پروٹوکول کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کی خدمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بولنا کیسے ہے۔ اب پورا الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن دیکھ لیں، اللہ نے یا مصطفیٰ کے ساتھ بولنے کا انداز سکھایا ہے یا والدین کے ساتھ بولنے کا انداز سکھایا ہے۔ کتنی اہمیت ہے والدین کی خدمت کو، اس مضمون کو دی گئی۔ فرمایا بولنا کیسے ہے؟ فرمایا اف ولا تنہرہما، اف نہیں کرنی، ان کے سامنے اونچا تو بولنا تو کجا، فرمایا اف نہیں کرنی، میٹھے انداز میں بولنا ہے، نرم لہجہ ہو، کلام کے اندر سجاوٹ ہو، لب و لہجہ نرم ہو، آپ کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ اتنے نرم ہوں کہ کہیں وہ الفاظ بھی والدین کی طبیعت پہ گراں نہ گزرے۔ اب لفظوں کی جو نزاکت ہے نا، میرا رب اس سے بھی انسانوں کو مطلع کر رہا ہے کہ کس انداز میں والدین سے کلام کرنا ہے۔ باقی تو معاملات ہی دوسرے سائیڈ پہ رکھ دینا کہ لفظوں کا جو چناؤ ہے نا، والدین کے ساتھ جو کرنا ہے اس کا بھی میرا رب بڑا لحاظ سے بیان کر رہا ہے کہ میرے محبوب کی امتیوں لفظوں پہ غور کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لفظ مزاج والدین سے ہٹ کر بول دو۔ اگر بول دیے، اللہ اکبر، حدیث پاک میں نے سنی ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے اعمال لائے جائیں گے، بڑے بڑے صالحین کو لایا جائے گا۔ فرمایا اے میرے محبوب کی امتیوں، مطلع تمہیں کیا جا رہا ہے، تمہارے نامہ اعمال کے اندر نمازیں ہوئی، روزے ہوئے، حج و زکوٰۃ ہوا، حقوق اللہ ہر قسم کے ہوئے، لمحہ تمہاری اخلاق، تمہارے سارے معاملات پورے ہوئے اور حد کر دی۔ فرمایا اگر تمہارے نامہ اعمال کے اندر نبیوں کے اعمال جتنا حساب کتاب ہوا، نبیوں کے اعمال جتنا اجر بھی ہوا، فرمایا اگر والدین کی ذرہ برابر بھی بے ادبی ہوئی نا، فرمایا وہ قبول نہیں ہوں گے، تمہیں جہنم پھینک دیا جائے گا۔ اب عام بندہ صالحین کی عبادت ہو، فرمایا نبیوں کے اعمال بھی تیرے نامہ اعمال میں شامل ہوئے، اور والدین کی ذرہ بھی بے ادبی ہوئی،
اور میں دیکھا نہیں جائے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں بڑی نمازیں ہیں، بڑے روزے ہیں، بڑے حج ہیں، بڑی زکاتیں ہیں، بڑا سخی تھا۔ اور میں نہیں، فرمایا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف نہیں کرنی، میٹھا بولنا ہے، کلام نرم انداز میں کرنا ہے۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا، آپ نے فرض پہ والدین کی، جو اللہ نے فرض کیا تھا اس پہ والدین کی خدمت کو ترجیح دی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے یا خندق، دونوں میں سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان فرمایا کہ مجاہدین چاہیے جہاد کے لیے اور مال بھی چاہیے۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں لوگ آ رہے ہیں، ایک شخص حاضر ہوا، آ کر عرض کیا اب ضرورت ہے مجاہدین کی، رسول اللہ جو مانگ رہے ہیں، اور جہاد فرض ہے۔ اس وقت مشرکین سے صحابہ نے جنگ کرنی تھی، فرض تھا جہاد۔ بلایا گیا، ایک شخص آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بڑا ذوق ہے، میرا شوق ہے، میں آپ کے ساتھ جہاد پہ جاؤں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ نوجوان تھے، ساتھ صحابی کھڑے ہیں، انہوں نے اشارہ کیا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ جو سامنے آیا ہے نا، یہ جو جہاد کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے، اس کے گھر کے اندر اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ان کا کوئی اور مددگار نہیں ہے، یہ ایک ہی مددگار ہے، باقی آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نہ لے جائیں، صحابہ کا طرز کلام سبحان اللہ، قربان جائیں، کیا انداز تھا۔ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اسے نہ لے جائیں، یہ اس کا ماں باپ بوڑھا ہے، نہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے ماں باپ گھر میں بوڑھے ہیں، یہ اکیلے ہی ان کا خدمتگار ہے۔ یہ عرض کر کے خاموش ہو گئے۔ میرے کریم آقا سارا معاملہ سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا، اسے بلایا، فرمایا بتا تیرے گھر کے اندر کون ہے؟ فرمایا ماں ہے، باپ ہے، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، میں خدمت ان کی کرتا ہوں۔ میرے کریم اب ضرورت ہے مجاہدین کی، فرض ادا کرنا ہے، جہاد کرنا فرض تھا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلام جا، تو گھر چلا جا، ماں باپ کی خدمت کر، اللہ تجھے گھر بیٹھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پہ علماء محدثین نے بڑا خوبصورت کلام کیا، کہا یہ نہیں اعزازی طور پہ کہا تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا، نہیں، ایک ہوتا ہے نا یہ اعزازی طور پہ کسی کو سند دی جاتی ہے، اعزازی طور پہ کوئی عہدہ دے دیا جاتا ہے، وہ اس قابل نہ بھی ہو، اعزازی طور پہ کوئی نہ کوئی اسے یہ دیا جاتے ہیں، دنیا کے اندر یہ نظام چلتا ہے۔ فرمایا اعزازی طور پہ نہیں دیا گیا، صرف کہ تو چلا جا گھر، ماں باپ کی خدمت کر، تجھے جہاد کا ثواب ملے گا۔ فرمایا نہیں میرے غلام، جب قیامت کے دن گروہ بندی ہوگی، کہیں پہ نمازی علیحدہ گروہ بندی ہوگی، روزے داروں کی علیحدہ ہوگی، صدقہ خیرات کرنے والوں کی علیحدہ، صالحین کی علیحدہ، شہیدوں کی علیحدہ۔ فرمایا میرے غلام صرف اعزازی طور پہ ثواب ہی نہیں دیا جائے گا، کل قیامت کے دن جب اٹھے گا نا، میدان محشر میں جائے گا، میرا رب تجھے شہیدوں کے گروہ میں بھی شامل فرمائے گا۔ اب ایک خدمت جذبہ تھا سچا جہاد کا، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، لیکن رسول اللہ نے والدین کی خدمت کو جہاد پہ ترجیح دی۔ آج ماں باپ ہمارے بوڑھے ہیں، گھروں کے اندر تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم جا کر درباروں پہ دھکے کھا رہے ہیں، کہیں جا رہا ہے، کہیں میرے بھائی اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ماں باپ سے بڑا کوئی مرشد نہیں ہے، ماں باپ سے بڑا غوث پاک تمہیں وہ فیض نہیں دے سکتے جو ماں باپ کی خدمت میں تمہیں فیض ملے گا۔ کیوں؟ میں بات کچی کرنے کا عادی نہیں ہوں، آؤ میں تمہیں داتا علی اجویری کی بارگاہ میں لے چلوں۔ علی اجویری کون ہے؟ عام بندہ نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے اولیاء میں،
داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ سے نا کسی نے سوال کیا، کہا اے داتا علی اجویری بتائیں اتنا بڑا فیض کہ آپ کی بارگاہ میں ادھر انڈیا سے اجمیر سے معین الدین چشتی آتا ہے، آ کر فیض پاتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا کامل کاملارا رہنما، وہی فیض دینے والے ہو، اتنا بڑا فیض ہے، بتائیں یہ فیض کہاں سے لیا؟ کہہ سکتے تھے میں ایک مرشد کے پاس گیا، میں نے فلاں وظیفہ پڑھا، میں نے فلاں چلا کاٹا، یہ سب کچھ آپ نے کیا، لیکن بیان کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ ہمیشہ ذکر اس کا ہوتا ہے جو حمیت کا حامل ہو، جو بندے کے اپنے مائنڈ کے اندر، ذہن کے اندر زیادہ مضبوط ہوتا ہے کام کہ میرا سارا فیض اس ذریعے سے آیا ہے، وہ بیان کیا جاتا ہے، جس پہ فخر ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہاں سے اتنا بڑا فیض ملا؟ آپ کو لوگ دیکھیں تو دیکھنے سے بندے ہندو کافر مسلمان ہو جاتے ہیں، اتنا فیض کہاں سے آیا؟ آپ نے فرمایا یہ سارے کا سارا فیض میرے والدین کی خدمت کا ہے، میری ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ ادھر شمس الدین سیالوی سے کسی نے سوال پوچھا، اور میں اتنا بڑا سیال شریف کا تو شہنشاہ ہے، تیری بارگاہ میں کوئی عام نہیں، سید بھی آ رہے ہیں، مرید بھی آ رہے ہیں، اتنی گدیاں، ان کا تو پیر ہے۔ سیال شریف ادھر بیرا جب پیر کرم شاہ جا رہا ہے تو سیال شریف، گولڈے سے پیر مہر علی شاہ آ رہا ہے، سیال شریف ادھر شرک پور شریف سے آ رہے ہیں، یہ ساری ہستیاں تیری بارگاہ میں آ رہی ہیں۔ معظم آباد سے معظم الدین مورولوی معظم آبادی آ رہا ہے تیری بارگاہ میں، یہ اتنا بڑا فیض کہاں سے لیا؟ آپ نے کہا اللہ نے مجھے ماں وہ دی کہ جس کا یہ وتیرہ تھا کہ ہر رات 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر سویا کرتے تھے، یعنی فیض ماں کی طرف منتقل کیا، یہ سارا فیضان میرے والدین کی نظر میں ہے۔ اقبال نے بھی تڑپا تھا نا، کہا تھا یہ فیضان نے نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرات گرامی کیوں دھکے کھا رہے ہیں؟ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کو فقیر بندہ تھا، کلین شیف، بظاہر شکل و صورت کوئی اتنا بڑا صوفی نہیں نظر آتے تھے، تصویروں میں آپ نے دیکھا ہے۔ میں جب بھی گیا ہوں نا ادھر اس سائیڈ پہ میانی صاحب آپ کا وہ مزار ہے، وہاں اندر چلے جائیں، آج بھی بڑی ایک کفیت محسوس ہوتی ہے انسان کو، اور درویش انسان تھا۔ آپ کے پاس ایک شخص آ گیا، اس نے کہا جناب مجھے آپ بیعت کریں۔ کہو جا اللہ کے بندے، کسی مولوی کے پاس جا، پیر کے پاس جا، تو میرے پاس کیوں؟ کہا نہیں جناب آپ مجھے بیعت کریں، مجھے اپنا مرید بنا لیں۔ آپ نے فرمایا میں مرید نہیں تمہیں بتاتا، ہاں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، تجھے مرشد میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جناب آپ اگر رہنمائی کرے تو میرے لیے تو کمال ہوگا نا۔ آپ نے کہا جائیں، جا کر اپنی ماں باپ کا مرید ہو جا، ان سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے۔ حضرات گرامی سارے فیض کے سرچشمے ہمارے گھر موجود ہیں، لیکن ہم مارے پھر رہے ہیں۔ کریں تو صحیح خدمت، ویسے کرنے کو کیوں اتنا مقام ملا؟ ویسے کرنے کا تذکرہ سن رکھا ہے آپ نے۔ ادھر میرے کریم آقا نے بھی حضرت مولا مرتضیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو کہا تھا کہ جانا میرا ایک عاشق ہے، ویس اس کا نام ہے، کرن میں رہتا ہے، وہاں جانا، اس کے پاس جا کر دعا کروانا، کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ اب کیا فیض تھا ویسے کرنی کے پاس؟ ایک ہی فیض تھا، گھر سے نکلے، ماں گھر ہے، اجازت مانگی، میرا دل کر رہا ہے امی جان میں مدینہ جاؤں، اس ہستی کی زیارت کر کے آؤں جو کل کائنات کے والی ہے، اگر اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا جائیں، یہ ٹائم ہے، اگر رسول اللہ سے ملاقات ہو گئی ٹھیک،
اگر نہ ہوئی اس ٹائم سے لیٹ نہیں کرنا، واپس آنا ہے۔ آپ آئے مدینہ شریف، حاضری ہوئی، میرے کریم آقا کہیں کسی دوسرے قبیلے میں تشریف لے گئے تھے۔ صحابہ نے بتایا اے شخص آپ تو 3-4 دن بعد آئیں گے واپس مدینہ میں۔ اب ادھر ذرا توجہ کرنا اس عاشق کی بات پہ، ادھر ماں کا حکم ہے کہ بیٹا لیٹ نہیں کرنی، واپس آنا ہے، اور ادھر چھوڑ کیا چیز رہا ہے؟ دیدار مصطفیٰ، جس شرف سے بندہ صحابی بنتا ہے۔ حضرات گرامی واپس آ گئے۔ اب علماء نے لکھا یہی ایک ماں کی خدمت کی برکت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے نا واپس، آپ نے فرمایا اے میرے غلاموں، مجھے آج مدینے سے ایک عاشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ زیارت کر کے نہیں گئے، تابعی ہیں آپ، صحابی نہیں ہیں۔ فرمایا آج مجھے مدینہ سے ایک عاشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک شخص آیا تھا، سادے کپڑے تھے، سادی طبیعت تھی، پوچھتا رہا، کہا میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، ماں کا حکم تھا۔ حضرات گرامی میرے کریم آقا نے فرمایا وہ عام نہیں تھا، وہ میرا عاشق تھا، اور وہ ماں کی خدمت کے، ماں کے حکم کی تکمیل کی خاطر واپس چلا گیا۔ فرمایا اللہ قیامت کے دن میری آدھی امت ویسے کرنے کی شفاعت میں بخشش فرما دے گا۔ وہ یہ کیا ہوا؟ ماں کی خدمت کا صلہ، ماں کے حکم کی تکمیل کی۔ اللہ کے محبوب نے اتنا پروٹوکول دیا، اتنی عزت عطا فرمائی۔ میرے کریم آخری بات کرنے لگا ہوں، وقت حدیث پاک ہے، ایک عورت، اس کا باپ بیمار تھا، اس کا خامند کہیں سفر پہ جانے لگا، تو اس نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ میرے حکم کے بغیر تو نے باہر نہیں جانا، گھر سے میرے حکم کے بغیر نہیں نکلنا۔ حضرات گرامی وہ چلا گیا سفر پہ، واپسی پہ بعد کے اندر اس کے جو سسر تھا، اس عورت کا باپ بیمار ہو گیا۔ اب بیمار ہوا تو لوگوں نے بتایا عیادت کر لیں، تیرا باپ بیمار ہے۔ تب اس عورت نے کہا میرے شوہر کا حکم ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ پھر حتیٰ کہ اس کی موت آ گئی، میں اب تو چلی جاؤ، اور میں نہیں، میرے شوہر کا حکم ہے۔ حضرات گرامی اب یہ درس ہے کہ آج ہماری بچیاں جو بیٹیاں ہیں، اپنے بیویاں جو ہیں ہماری، شوہر کو کیا اہمیت دیتی ہیں۔ اگلے جمعے پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کتنی ضرورت ہے، شوہر کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے کیا حقوق ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ عرض کروں گا۔ آج اس حدیث کے اندر اب وہ فوت ہوا، آگے واپس جب شوہر آیا نا تو رسول اللہ کی بارگاہ میں بار بار بھیجا گیا، اور میں رسول اللہ میرا باپ بیمار ہے، عیادت کے لیے جاؤں، میرے شوہر کا حکم ہے گھر سے نہیں نکلنا۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے بہتر نہیں ہے، تیرے لیے شوہر کی اطاعت ضروری ہے۔ پھر جب فوت ہوا دوبارہ پیغام رسول اللہ کی بارگاہ میں بھیجا، فرمایا نہیں تیرے لیے شوہر کی اطاعت ضروری ہے، والد فوت پڑا ہے، فرمایا اطاعت کرو۔ حضرات گرامی جب دوبارہ آ گیا شوہر، اللہ اکبر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا گیا، یا رسول اللہ اب آ گیا ہے، اجازت ملی ہے۔ فرمایا اس تیرے صبر پہ اللہ کریم نے تیرے والد کی بخشش فرما دی ہے۔ کچھ اعمال بات کرنے کا یہ مقصد تھا، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کرتی ہے والدین کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ کریم والدین کو مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔